میرے خیال میں سب سے زیادہ امپورٹنٹ رول ہم پلیئرز کا ہے. اسپیشلی انڈیا پاکستان کا میچ ہے تو کوئی بھی نہیں چاہے گا یار, سب کو پتہ ہے کہ ہاریں گے تو گالیاں پڑیں گی, تو گالیاں کوئی بھی نہیں کھانا چاہتا جان کے. ہمیں اس چیز کا خیال رکھنا چاہیے کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ ایک پلیئر کتنا ہرٹ ہوتا ہے اس طرح کی چیزوں سے. اس سارے سیناریو کے ہوتے ہوئے جب بھی آیا ہی لیفٹ امپیکٹ. ابھی بھی میں دیکھ رہا تھا کہ اس میں آپ کو 9ویں نمبر پہ آپ کھلا رہے ہیں فہیم کو, وچ از میرا نہیں خیال کہ کوئی اتنا سمارٹ موو ہے. اور جب تک آپ رگڑا کھا کے نہیں آئیں گے نا تو آپ پلے نہیں بنیں گے. دیکھیں مجھے تھوڑا سا جو پریشانی ہے نا وہ ہے سائم کی بیٹنگ. میں نے اس کو کہا تھا, میں نے مشورہ دیا تھا, میں ایز اے کرکٹر ایز اے مشورہ دیتا رہتا ہوں. میں کہ سائم یو گو آؤٹ دیر, کچھ بھی مت سوچو, گو اینڈ ہٹ دا بال. سائم اگر نہیں کرے گا تو یو کین ریپلیس ہم ود بابر, رائٹ. بٹ چوتھے نمبر پہ بابر کو پھر آپ بیٹنگ بھی نہ کرائیں تو آئی تھنک دیٹ از کرمنل فار می. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم خواتین و حضرات, امید کرتا ہوں کہ آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے, خیریت سے ہوں گے. تھینک یو سو مچ فار اسٹریمنگ اس آن تماشا, مائیکو, اور پرابلی اف یو واچنگ اس آن جیو سپر لائف. مجھے کہتے ہیں شہزاد احسان خان, اور آج ایک وجہ ہے جس کی وجہ سے شاید آپ کو مہک جو ہے وہ میرے اس فریم میں نہیں نظر آ رہی. میں ایک بات کرنا چاہتا ہوں اپنے جتنے بھی میرے پاکستانی بھائی بہن وہ ملک میں رہتے ہیں, ملک سے باہر رہتے ہیں, جتنے بھی لوگ جو ہمارا پروگرام دیکھ رہے ہیں, تو سب سے پہلے بہت شکریہ. آئی تھنک ایک امیزنگ فیڈ بیک ہمیں مل رہا ہے. لیکن وہ امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ جب ہم پاکستان کے حوالے سے یا پاکستان کرکٹ ٹیم کے حوالے سے بات کرتے ہیں تو پاکستان کی کرکٹ ٹیم نے پچھلی کچھ دہائیوں میں بہت کچھ بڑا اچیو بھی کیا. وہ 92 کا ورلڈ کپ ہو یا 2009 کا ورلڈ کپ ہو, 2017 کی چیمپئنز ٹرافی ہو, یا ہمارے کھلاڑی آئی سی سی کی رینکنگز میں نمبر 1 ہو, وہ مے بی بالرز ہوں, مے بی بیٹرز ہوں, یا وہ مے بی آل راؤنڈرز ہوں. کافی کچھ اچیو کیا. اب جب انہوں نے کافی کچھ اچیو کیا تو آج جب پاکستان کا میچ ہونے والا تھا تو میں نے سلمان علی آغا کے اوپر ایک منی ڈاکیومنٹری دیکھی جس میں وہ کہہ رہے ہیں, ان سے پوچھا گیا وٹ ڈز دس مین ٹو یو. انہوں نے کہا میں پاکستان کے لیے یہ ورلڈ کپ جیتنا چاہتا ہوں. اور جب وہ یہ کہہ رہے تھے وہ اس کنوکشن کے ساتھ کہہ رہے تھے, اس سچائی کے ساتھ کہہ رہے تھے کہ ہر سننے والا دیکھنے والا اس بات کو سیکنڈ کرے گا کہ وہ کنوکشن نظر آئی ان کی بات میں. لیکن جب ہم بات کرتے ہیں کہ پاکستان کی کرکٹ نے اتنا کچھ اچیو کیا, ان کی بیٹنگ نے اتنا کچھ اچیو کیا, بالنگ نے, ورلڈ کپ, چیمپئن ٹرافی, ہم کہیں نہ کہیں میرا خیال ہے جب بھی بات ہوگی, کیونکہ ابھی ہمارے کوئی ورلڈ کپ کیمپین ختم نہیں ہوئی ہے, ہم اب آج الحمدللہ کنگریچولیشن سپر 8 میں بھی پہنچ گئے ہیں. لیکن ایک چیز جس کا افسوس مجھے ہوا کہ وہاں پہ وہ 11 کھلاڑی یا 15 کا اسکواڈ یا پوری ٹیم جو ہے پاکستان کے لیے ورلڈ کپ کھیلنے کے لیے گئی ہے, لیکن جس طرح سے یہاں انفارچونیٹلی پاکستانی, وہ بے شک فارمر کرکٹرز ہوں, وہ فارمر ایکٹرز ہوں, ایکٹریسز ہوں, اینکر پرسنز ہوں, وہ سب اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں جس سے ایسا لگتا ہے کہ صرف ایک نیگیٹو ایموشن کریٹ کیا جا رہا ہے. اور جب بھی میں اس میں صرف آپ کو ایک مثال دیتا ہوں کہ جب آپ کا بچہ آتا ہے صبح آپ کے پاس, وہ کہتا ہے کہ ابو یا امی میں ایگزام کے لیے جا رہا ہوں اینڈ آئی ایم ورڈ, آپ اس کو کیا کہتے ہیں کہ بیٹا ہمارے لیے تم ضروری ہو, تمہارے ایگزام کا رزلٹ ضروری نہیں ہے. تو جب ہمارا بچہ خدا نخواستہ فیل بھی ہو جاتا ہے تو ہم اس کو کیا گھر سے باہر کھڑا کر دیتے ہیں, ہم اس کو کہتے ہیں تم نے اندر نہیں آنا. تو جس قسم کی باتیں انفارچونیٹلی میں سوشل میڈیا کے اوپر اپنی ٹیم پہ, اپنے لڑکوں کے حوالے سے یا اپنے کھلاڑیوں کے حوالے سے میں نے سنی, مجھے لگا کہ یار آج تو ہمیں ایک قوم بن کر کم از کم اپنی ٹیم کو سپورٹ کرنا چاہیے. جب وہ واپس آئیں گے تو الفاظوں کے اچھے استعمال سے بھی ہم ان کو سمجھا سکتے ہیں, ٹیکنیکلی ہم ان کو سمجھا سکتے ہیں کہ آپ نے یہ غلطی کی, یار یہاں پر اس قسم کی اصلاح کی ضرورت ہے. جس قسم کے الفاظ استعمال کیے جا رہے ہیں وہ بے شک فارمر کرکٹرز ہوں, فارمر پلیئرز ہوں, وہ ایکٹرز ہوں, کوئی بھی ہو, میں یہ کیٹیگری یا پیپل فرام ڈفرنٹ واکس آف لائف, وہ انفلوئنسرز ہو, سوشل میڈیا کے لوگ ہوں, یا جس قسم سے ان کا مذاق اڑایا جا رہا ہے, دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں, اٹ از ان ایکسیپٹیبل, ان کال فار. اور آج یہ گھڑی ہے, کیونکہ اگر آپ لوگ اتنا اچھا فیڈ بیک ہمیں ہمارے پروگرام کا دے رہے ہیں تو میں یہ ریکویسٹ کرتا ہوں اپنے سبھی پاکستانی بہن بھائیوں سے کہ ابھی جب کہ ورلڈ کپ چل رہا ہے, ہماری ٹیم پارٹیسپیٹ کر رہی ہے اینڈ دے اسٹینڈ اے چانس ٹو ون, پلیز میک شیور کہ آپ سپورٹ کریں, ایک ایسا انوائرمنٹ تو ان کو دیں. سوچے وہ کھلاڑی جو وہاں پہ پرفارم کر رہا ہے پاکستان کے لیے کب جیتنا چاہتا ہے, وہ کھلاڑی کو جب یہ ساری باتیں سننے کو ملتی ہوں گی اس کا دل کرتا ہوگا کہ یار میں وہی پرفارمنس پٹ اپ کروں. ہمارے ساتھ بھی یہاں کھلاڑی موجود ہیں, ہم ان سے ہی پوچھیں گے کہ یار جب اس طرح کا ایک سینیریو کریٹ ہوتا ہے آپ لوگ کس تکلیف سے گزرتے ہیں. سو خدارا ایک ریکویسٹ ہے میری آپ سب لوگوں سے کہ جب تک پاکستان کی ٹیم ورلڈ کپ میں کھیل رہی ہے, فیصلہ نہیں ہو جاتا کہ یہ آگے جا رہے ہیں یا نہیں جا رہے, تب تک ایٹ لیسٹ ان کو سپورٹ کریں, ایک وہ انوائرمنٹ دیں. لیٹس بیک آور ٹیم اپ ود پیشن, وی میک شیور دیٹ دیٹ وی گیو دم دیٹ کیریکٹر. ہم ایز اے نیشن بھی ہمیں وہ کیریکٹر دینے کی ضرورت ہے. تو یہ ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے. اسی کے ساتھ یہ خوشخبری کہ پاکستان سپر 8 میں پروگریس کر چکا ہے,
آج نمیبیا کے خلاف جو انہوں نے گیم کھیلی وہ تابڑتوڑ تھی, بہت ہی اچھی تھی, اور کہیں نہ کہیں شاید انہوں نے ان غلطیوں کے اوپر ریفلیکٹ کرنے کی بھی کوشش کی ہے. اسی کے ساتھ میں ذرا اپنی ونڈرفل کو ہوسٹ کو بھی انٹروڈیوس کرانا چاہتا ہوں. میرے ساتھ موجود ہے مس مہک. ہیلو مہک, السلام علیکم. ہاؤ آر یو فیلنگ ٹوڈے؟ Walaikum assalam. I'm well, Shahzad, and I think that was an absolutely brilliant introduction by you. I couldn't agree with you more. کہ جو ہمارے کھلاڑی ہیں اس وقت ورلڈ کپ میں کھیل رہے ہیں, پاکستان کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں, یہ کوئی آسان بات نہیں ہوتی. اگر ہر کوئی کر سکتا تو ہر کوئی پھر کر رہا ہوتا. تو اس لیے ان کے ساتھ پازیٹیو رہنا and you know to kind of give them as much encouragement as possible is very, very important, because representing your country globally on the map is, you know, it's something جو آپ بہت محنت سے کرتے ہیں کچھ بھی نہیں کرنا ہوتا, صرف جو آپ الفاظ ادا کر رہے ہیں ان کو سوچ سمجھ کر ادا کرنا ہوتا ہے. اسی موقع پہ ذرا اپنے معزز مہمانان کا بھی تعارف کراتے ہیں, پھر مزید آگے بڑھتے ہیں. لیڈیز اینڈ جینٹلمین, ہماری خوش نصیبی ہے کہ ہمارے ساتھ موجود ہیں دی آل ٹائم فیورٹ سوئنگ ماسٹر مسٹر سہیل تنویر. ہیلو سہیل بھائی, السلام علیکم. ہاؤ آر یو؟ السلام علیکم. بھائی جی, کیا حال ہے؟ بہت ودیا. ٹھیک ہے, الحمدللہ. کنگریچولیشنز ٹو پاکستان, ٹیم پاکستان. اینڈ انہی کے ساتھ ساتھ خواتین اور ذات پروڈیجی ہمسیلف, جو جنٹلمین کرکٹ کی اصل جو نوعیت ہوتی ہے اس کو ریپرزینٹ کرتے ہیں ساری زندگی. کپتانی بھی کی انہوں نے, پاکستان کا بڑا نام روشن کیا. لیڈیز اینڈ جینٹلمین مسٹر اظہر علی, السلام علیکم. ہاؤ آر یو؟ کنگریچولیشنز. وعلیکم السلام, آپ کو بھی مبارک. خیر مبارک. تھینک یو سو مچ فار جوائننگ us. And last but not the least, the T20 special, ladies and gentlemen, he is Mr. Imad Wasim. Hello Imad, السلام علیکم. How are you? السلام علیکم. ویری گڈ, تھینک یو. السلام علیکم سب کو. وعلیکم السلام. تھینک یو سو مچ فار جوائننگ us. سب سے پہلی بات جو ابھی یہ جو آج ایک پیغام دی ہے کہ ایک قومیت بھی ایک چیز ہوتی ہے, اکٹھے رہنا بھی ایک چیز ہوتی ہے, کوئی اچھے کیریکٹر میں رہ کے چیئر کرنا, سپورٹ کرنا بھی ایک چیز ہوتی ہے. یہ شاید ہم بھول گئے ہیں. جتنے صحافیوں کو انفارچونیٹلی میں نے دیکھا, جتنے فارمر پلیئرس کو میں نے دیکھا, انہوں نے جس قسم کی زبان استعمال کی, نہ کہ زبان استعمال کی, بلکہ حد تک کوشش کی کہ جتنا ان کو ڈی ریل کر سکتے ہیں یا ڈی موٹیویٹ کر سکتے ہیں وہ کیا جائے. حالانکہ مجھے نہیں لگتا کہ یہ سولوشن ہے. آپ لوگ جب کبھی اس طرح کی سچویشنز میں آئے ہیں, سہیل بھائی لیٹس اسٹارٹ ود یو, کیا فیل ہوتا تھا جب آپ بالنگ کرا رہے ہو, آپ کو پتا ہے کہ یار پاکستان میں اس ٹائم یہ خبریں چل رہی؟ نہیں, میرے ساتھ تو محبت بہت زیادہ تھی کچھ لوگوں کو. میں نے بڑی محبت دیکھی ہے, تو بہت ٹف ہوتا ہے. میں اسی لیے ہمیشہ یہ بات کرتا ہوں کہ کبھی بھی جب ڈیورنگ دا سیریز اور اینی کمپٹیشن جو ICC ایشیا کپ ہوتے ہیں اس میں دیکھیں, کرٹیسزم جب آپ تعمیری کرتے ہیں تو دیٹس فیئر انف کہ آپ بہتری کی بات کر رہے ہیں, بٹ اس میں بھی الفاظ کا جو چناؤ ہے وہ بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے کہ آپ کون سے ورڈز یوز کر رہے ہیں. سم ٹائم آپ اچھے الفاظ استعمال کر کے بھی اپنا میسیج دے سکتے ہیں, اور وہ دوسرے کو, اسپیشلی ہم پلیئرز کی بات کریں, ان کو ہرٹ ہوئے بغیر وہ اس میسیج کو بہتر طریقے سے ایکسیپٹ کر سکتے ہیں. بٹ اگر آپ وہی آپ سم ٹائم اچھی بات بھی کو ورڈز آپ کا چناؤ ایسا ہو تو وہ شاید وہ میسیج اگلے بندے کو کنوے نہ کر سکے. تو میرے خیال میں یہاں پہ امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ جو آپ ہم جتنے بھی, اب ظاہر ہے یہاں بیٹھ کے بات کر رہے ہیں جس پلیٹ فارم سے ہم کر رہے ہیں, یا جتنے ایکس کرکٹرز بیٹھے ہوئے ہیں, اینڈ دین جو ہماری عوام ہے, ٹھیک ہے, میرے خیال میں سب سے زیادہ امپورٹنٹ رول ہم پلیئرز کا ہے, جو ہم ایکس پلیئرز ہیں جو ابھی بیٹھے ہوئے ہیں. عوام ظاہر ہے, میں نے اس دن بھی کہا تھا کہ وہ اس جگہ پہ اپنے آپ کو رکھ کے نہیں سوچ سکتے یا دیکھ سکتے چیزوں کو جو ہم دیکھ سکتے ہیں, کیونکہ وی بین تھرو دس, ہم نے وہ ٹائم گزارا ہوا ہے, اور ہمیں پتہ ہے کہ جب آپ کی ایک فارم بری چل رہی ہو, آپ سے اچھا نہ جان کے کوئی بھی نہیں ہارنا چاہتا. کوئی بھی نہیں چاہتا کہ وہ اسپیشلی انڈیا پاکستان کا میچ ہے تو کوئی بھی نہیں چاہے گا یار, سب کو پتہ ہے کہ ہاریں گے تو گالیاں پڑیں گی, تو گالیاں کوئی بھی نہیں کھانا چاہتا جان کے. ہر بندہ اپنی ایفرٹ کرتا ہے, اپنی ٹرائی کرتا ہے. تو میرے خیال میں عوام سے زیادہ ہم پلیئرز کا, یا جو جرنلسٹ ہیں, اسپورٹس جرنلسٹ کی میں بات کروں گا, اب تو کافی سارے جرنلسٹ میں دیکھتا ہوں کہ وہ کمنٹس کر رہے ہوتے ہیں جو اسپورٹس جرنلسٹ بھی نہیں ہوتے. تو اسپورٹس جرنلسٹ اینڈ دین ہماری جو فرٹرنٹی ہے, آئی تھنک ہمیں اس چیز کا خیال رکھنا چاہیے, کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ ایک پلیئر کتنا ہرٹ ہوتا ہے اس طرح کی چیزوں سے. آپ بہتری کی بات کریں, آپ سلوشن بھی دیں, پرابلم ہے تو پھر سلوشن بھی دیں. اوکے یار یہ غلط کرا ہے, یہ کرے تو ٹھیک ہو جائے گا, دیٹس فیئر انف, بٹ ایک تنقید برائے تنقید نہیں ہونی چاہیے. ایگزیکٹلی. اور جہاں پہ انہوں نے الفاظوں کی بات کی, میرے خیال اس کا چناؤ بہت بہترین ہو سکتا ہے. اور آج کا یہ جو پروگرام ہے ڈگ آؤٹ کا, میں آپ کو ٹیکنیکلی بتاؤں گا کہ یار یہ کیسے آپ ایک بہتری اگر آپ لانا چاہتے ہیں اپنی ٹیم میں, تو ٹیکنیکلی وہ بہتری کیسے آ سکتی ہے. آئی تھنک یہ پروگرام جو اس کے لیے ضرور میں انشاءاللہ اللہ سے بھی دعا کرتا ہوں کہ مثالی ضرور. سو میں آپ سے آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے لیٹس موو آن ٹورڈز میچ سمری, اور پھر اس کے بعد دیکھتے ہیں کہ آج ہم کیا ٹیکنیکل ڈسکشن کریں گے. ڈیفینیٹلی اب ہم سب کے لیے اوبیسلی خوشخبری کا موقع تو ہے, کیونکہ پاکستان نے اپنا آخری گروپ میچ جیت کے, گروپ سٹیج میچ جیت کے اپنی جگہ سپر 8 میں کوالیفائی کر کے قائم کر لی ہے, نمیبیا کو شکست دے کر بائی آئی ایم گیسنگ اٹ واز 102 رنز. اگر جب تک میچ سمری ہمارے سامنے آتی ہے تو میں آپ سب کو یہ ایک اور خوشخبری کی بات بھی بتاتی چلوں, جو آئی تھنک ہمارے جو پینلسٹ ہیں اور جو ہمارے پاکستان کرکٹ کے فینس بھی ہیں ان کے لیے بھی ہوگی.
جی کافی دنوں سے گفتگو چل رہی تھی کہ پاکستان کا جو پلینگ 11 ہے اس میں بھی تبدیلی آنی چاہیے, تو اس پہ بھی ہم آف کورس مزید بات کریں گے, لیکن اس سے پہلے میچ سمری جو ہمارے سامنے آ گئی ہے. صاحبزادہ فرحان with an absolutely brilliant knock becomes the second Pakistani batter to score a century in a T20 World Cup, making 100 runs off of just 58 deliveries. بہت ہی انہوں نے crucial اور important innings پاکستان کے لیے کھیلی تھی. اس کے بعد سلمان علی آغا 38 from 23 balls and شاداب خان coming in at the end scoring 36 not out off of 22 deliveries. اب نمیبیا کی بولنگ کی بات کریں تو ان کے جو ہائیسٹ وکٹ ٹیکر تھے وہ تھے جیک برسل, جنہوں نے 2 وکٹس حاصل کی لیکن سب سے زیادہ رنز بھی کنسیڈ کیے, conceding 48 runs. And then when we come to Namibia, when they came out to chase that total of 199, they had to chase 200. تو اس میں ان کے بہت ہی آئی تھنک پاکستان نے بڑی زبردست قسم کی بولنگ کرائی اور ان کو آل آؤٹ کر دیا 97 پہ. their highest scorer being Lauren Steenkamp who made 23 off of 22 deliveries. اور پاکستان کی بولنگ کی بات کریں تو عثمان طارق highest wicket taker, absolutely brilliant bowling spell, taking 4 wickets, conceding 16 runs. شاداب خان after that taking 3 wickets. اب آگے بڑھتے ہیں اور اپنے جو پینلسٹ ہیں ان سے مزید بات کرتے ہیں. آف کورس اس شو میں ہم یہ بھی ڈسکس کریں گے کہ جو تبدیلیاں آئی ہیں, پاکستان نے آج ہمیں تبدیلیاں دکھائی تھی اپنے پلینگ 11 میں, کیا وہ ان سے خوش ہیں, are they happy, do they think that there should have been more replacements, or they think that there should have been different names there, and just regarding the overall combination. لیکن اس سے پہلے سب سے پہلے اظہر بھائی میں آپ سے پوچھنا چاہتی ہوں کہ پاکستان آیا, ٹاس جیتا and they elected to bat first, تو اوور آل آپ نے پاکستان کی آج پرفارمنس کیسی دیکھی تھی؟ نہیں, آئی تھنک آؤٹ اسٹینڈنگ, جتنی ڈومینیٹنگ پرفارمنس آنی چاہیے تھی جو ہم ایکسپیکٹ کر رہے تھے اگینسٹ نمیبیا, اسپیشلی ٹو بلڈ اے کانفیڈنس. ایک تو پہلے آپ نے سپر 8 میں جگہ بنانی, یہ سب سے امپورٹنٹ ہے, بٹ آلسو آفٹر دا لاس اگینسٹ انڈیا آئی تھنک ایک ڈومینیٹنگ پرفارمنس کی ضرورت تھی. پلیئرز نے پرفارمنس بھی دی. صاحبزادہ فرحان ہی از بین کوائٹ کنسسٹنٹ, آؤٹ اسٹینڈنگ ناک آف 100 آف جسٹ 58 بال. آئی تھنک جس طریقے سے انہوں نے تھوڑا سا, اگر آپ اسٹارٹ میں میچ دیکھیں تو پچ تھوڑا سا اتنا ایزی نہیں تھا, اسپیشلی پیسز پہ بال ان کو ہیلپ مل رہی تھی اور تھوڑا سا ایکسٹرا باؤنس بھی کئی جگہ پہ نظر آیا, بٹ آئی تھنک اس کو بڑے اچھے طریقے سے مینیج کیا. ان کی شاٹ سلیکشن بہت اچھی تھی اکارڈنگ ٹو دا پچ, اور ایک زبردست اننگ کھیلی انہوں نے, ان کا ساتھ دیا سلمان علی آغا نے, انہوں نے بہت اچھی اننگ کھیلی. انفارچونیٹلی جتنا وہ اچھا لگ رہے تھے اتنی بڑی ناک وہ نہیں کھیل سکے, بٹ اسٹل گڈ کنٹریبیوشن. پھر شاداب نے آگے اینڈ پہ اپنی ایک ڈیسنٹ ناک کھیلی. بٹ اگین آئی فیل کہ بالنگ پہ آگے عماد بات کریں گے, بٹ جو پرفارمنس ہمیں ریکوائرڈ تھی گوئنگ انٹو دا سپر 8 وہ آج نظر آئی, وچ از ویری گڈ ٹو سی. ایگزیکٹلی, اور اسی کے ساتھ میرے خیال ہے میں عماد سے اب کیونکہ وی ہیو پروگریس ٹورڈ سپر 8 ناؤ, لیٹس ڈیسائڈ دس کہ اگر آج ہم نے ٹاس جیت کے بیٹنگ کی, اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنی بالنگ کے اوپر ریلائی کر رہے ہیں, اینڈ دیٹ وی نیڈ ٹو کائنڈ آف میک شیور کہ یار ہم جو اسکور کر سکتے ہیں اس کے بعد اپنی بالنگ سے ڈیفینڈ کریں اگینسٹ نمیبیا. دس از ناٹ سم تھنگ جو ایک سیمپل سائز ہو آپ کے پاس ریفلیکٹ کرنے کے لیے کہ ہاں یار واقعی یہ بات اس بات کو ثابت کرتی ہے, بٹ اگر آپ ہماری بالنگ لائن اپ کے کریکٹرسٹکس دیکھیں, آپ کو لگتا ہے دیٹ وی ٹرولی نیڈ ٹو ریلائی آن آور بالنگ رادر دین بیٹنگ. آئی تھنک بالنگ ہماری زیادہ تگڑی ہے, اوکے, اور جس طرح ہمارے پاس اسپنرز ہیں, نو ڈاؤٹ انڈیا کے میچ میں ہم نے بالنگ اچھی نہیں کی جس سے ہم میچ ہاریں. بیٹنگ بھی اچھی نہیں کی, لیکن بالنگ سے مجھے لگتا ہے زیادہ امیدیں تھیں ہماری کہ جس طرح کے اسپنرز ہیں جو وکٹ تھا اس میں وہ کریں. بس میں آپ کی تھوڑی سی بات وہ کرنا چاہوں گا جو شروع میں کی تھی. سہیل بھائی نے ایک بہت زبردست بات کی اور میں ہمیشہ انفیسائز کرتا ہوں اس میں, یہاں پہ ہم کرکٹ کھیلے ہوئے, ہر فارمیٹ کا کوئی یہاں پہ بہت اچھا پلیئر ہے نہیں ہے, یہ ہماری جاب ہے کہ ہم ذاتیات پہ نہ جائیں کسی بھی پلیئرس. بالکل, کیونکہ پلیئر کے ساتھ ہم کھیلتے ہیں, اٹھتے ہیں, بیٹھتے ہیں, کھاتے ہیں, پیتے ہیں, 20 سال سے ہو گئے, ذاتیات میں مت جائیں. میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ آپ ہمیشہ ایکسپرٹ اگر آپ یہاں بیٹھیں تو آپ اپنا جو بھی پوائنٹ آف ویو ہے ٹیکٹیکل وہ آپ بتائیں کہ مسٹیکس کیا ہیں اور اس کا سولوشن دیں. یہ سب سے امپورٹنٹ چیز ہے. بیٹھ کے میں ایزیلی بیٹھ کے کسی کو بھی کچھ بھی کہہ سکتا ہوں, لیکن یہ رسپانسبلٹی ہم ایکسپرٹس کی ہے ساروں کی, جرنلسٹ کی بھی ہے, اسپورٹس جرنلسٹ کی, لیکن وہ اس طرح بتا نہیں سکتے جو ہم انڈر پریشر بتا سکتے ہیں یا ہم جو کھیل رہے ہیں. تو ذاتیات میں نہ ہوتے ہیں. اگر سلمان نے کیپٹنسی اچھی نہیں کی تو آپ بتائیں کیپٹنسی کیوں اچھی نہیں کی, آپ کو کیا لگتا ہے ہونا چاہیے. بالکل, اس کے علاوہ کوئی اور بات نہیں چاہیے. اگر شاہین نے آؤٹ نہیں کیے کہ شاہین نے کیوں آؤٹ نہیں کیے, کیا ریزن ہے, آپ فاسٹ بالر سے پوچھیں. سو ہمیشہ میں ایک بات کہوں گا کہ زندگی میں آپ کسی پہ پرسنلائز
کرنے کی ضرورت نہیں ہونی چاہیے. ٹھیک ہے, لوگ بھی ایسے سم ٹائمز ہوتے ہیں کہ اپنی خار بھی اتارنی ہے, کبھی غصہ بھی ہو جاتا ہے, لیکن جو آپ اپنے الفاظ کا چناؤ کرتے ہیں, منہ سے بات نکل جاتی ہے لیکن بعد میں اس کو پھر کور کرنا بہت مشکل ہوتا ہے. تو آپ سوچ سمجھ کے ہوش و حواس میں ساری باتیں کیا کریں, ایکسپرٹ سارے, اور رسپیکٹفلی ایک دوسرے کی رسپیکٹ کو مد نظر رکھتے ہوئے بات کیا کریں. بس میں یہ کہنا چاہوں گا اپنے سارے ایکسپرٹ سے, اور سارے جو بھی ہمارے رسپیکٹو کرکٹرز ہیں ان سے بھی, وہ اور اچھا کام کرتے ہیں, ان کو ٹیکنیکل بہت پتہ ہے. اینڈ پوائنٹ ویل ٹیکن. اب ویری کوئکلی جو ہم نے ٹیکنیکل بات کی تھی, میں سہیل بھائی آپ کی طرف آتا ہوں. 2 تبدیلیاں آج ہم نے دیکھی ابرار اور شاہین کی نظر میں, اس کے بعد ہم نے ایک بیٹر ایکسٹرا کھلایا, آج ہم نافع کو اندر لے کر آئے, ساتھ ہی ساتھ عثمان کھیلتے رہے. اس سے پہلے جو سب کا آئیڈیا تھا وہ یہ تھا کہ عثمان چلا جائے گا اور نافع آ جائے گا شاید, بٹ سلمان 2 اوورز 11 رنز 1 وکٹ. دیکھیے سلمان کے بارے میں تو ہم کب سے کہہ رہے تھے کہ ابھی آپ کا جو سب سے زیادہ ان فارم بالر ہے وہ سلمان ہے, اور مجھے اس میں سب سے زیادہ وہ جو سمارٹنس ہے وہ نظر آتی ہے, جو گیم کو انڈرسٹینڈ بڑے اچھے طریقے سے کرتا ہے, پچ کو بڑے اچھے طریقے سے ریڈ کرتا ہے اور اس کے اکارڈنگلی بولنگ کرتا ہے. آپ دیکھ لیں وہ جب اس کو موقع ملا, ایک تو پہلی بات کہ وہ کبھی بھی فرسٹ چوائس نہیں رہا, فریکوینٹلی وہ کبھی بھی میچز نہیں کھیلا, وہ آن اینڈ آف ان کو میچز ملتے ہیں. تو اس سارے سیناریو کے ہوتے ہوئے جب بھی آئے ہیں ہی لیفٹ آ امپیکٹ, انہوں نے گیم میں اپنا امپیکٹ چھوڑا ہے, اینڈ ہی شوڈ سم کریکٹر. اور اپنی تو میں اسی لیے پہلے دن سے کہہ رہا تھا کہ ان کا آپ کا پلینگ 11 کا پارٹ ہونا لازمی ہے. سو thankfully sense prevailed and they brought him in, but ideally ابھی بھی میں دیکھ رہا تھا کہ اس میں آپ کو 9ویں نمبر پہ آپ کھلا رہے ہیں فہیم کو, وچ از میرا نہیں خیال کہ کوئی اتنا سمارٹ موو ہے. آپ ایک اور پیسر ایڈ کر سکتے تھے یہاں پہ جو کہ آپ کے ساری بیسز کو, کیونکہ دیکھیں یہ تو ایک ہلکی ٹیم تھی ود ڈیو رسپیکٹ, اگر آپ کمپیریزن کریں گے آن پیپر ایک ایسوسیٹ ممبر اور ایک پاکستان ایک بڑی کرکٹنگ نیشن ہے, بٹ جب آپ اپنے ہم پلہ ٹیموں کے ساتھ کھیلیں گے تو وہاں یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں میٹر کرتی ہیں وہاں پہ. تو آپ کو میرے خیال میں یہاں پہ اگر ہم اس کو اور اسٹرینتھنگ کریں کہ آپ کی فاسٹ بولنگ لائن اپ بھی کور ایٹ ٹائمز ہوتا ہے, جیسے آج اسپننگ پچ تھا, بہت زیادہ ٹرن ہو رہا تھا, لیکن ہو سکتا ہے کوئی پچ ایسا ہو جس پہ آپ کو اتنا ٹرن نہ ملے, تو یو نیڈ ٹو آپریٹ ود فاسٹ بولرز. تو جب آپ کے پاس فاسٹ بولر ہوں گے نہیں تو آپ کیسے کریں گے؟ تو آئی تھنک کہ یہاں پہ ہم, کیونکہ 9ویں نمبر پہ بیٹسمین اتنی لمبی بیٹنگ کا میرا نہیں خیال کہ کوئی فائدہ ہو سکتا ہے آپ کو. باری آ نہیں رہی. میں ذرا صرف ایک بات کمپلیٹ کر لوں یہاں پہ, چونکہ آپ نے فہیم اشرف کی بھی یہاں پہ بات کر دی ہے. ود دا نیو بال جو ہم ٹیکنیکل انالیسس کی بات کر رہے ہیں, آپ کو کیا لگتا ہے کہ یار ہمیں کوشش یہ کرنی چاہیے جب بھی ہم نے بال کے ساتھ بالنگ کرے کہ ہم سیم اپ جائیں یا ایکسٹرا ویریشنز کی انیشلی ضرورت پڑتی ہے؟ اور اگر کوئی بالر جس کا قد سہیل بھائی یا تو آپ جتنا ہے آپ سے اوپر ہے, آپ کو لگتا ہے کہ اس کو تھوڑا شارٹر آنا چاہیے, کوئی اگر آپ کو لگتا ہے کہ یار اس وجہ سے اس کے ایکشن میں وہ فلو نہیں مل رہا تو وہ تھوڑا فلر جائے. دیکھیے یہ ڈپینڈ کرتا ہے, بالر ٹو بالر ویری کرتا ہے. دین آپ کس پچ پہ کھیل رہے ہیں اس کے حساب سے آپ کو اپنی لینتھ کو, جو آپ نے لینتھ کی بات کی ہے اس کو ایڈجسٹ کرنا ہوتا ہے. دین اٹ آلسو ڈپینڈس کہ جس بیٹر کے اگینسٹ آپ کھیلیں. کچھ بیٹر ہوتے ہیں جو بیک فٹ پہ بہت اسٹرانگ ہوتے ہیں, تو ان کے لیے شاید 5-6 میٹر والی لینتھ بھی تھوڑی شارٹ ہے, آپ ان کو آئیڈیلی 4 میٹر کی لینتھ پہ کریں گے. کچھ بیٹسمین ہوتے ہیں جو آن دی آپ کھیلنے فرنٹ فٹ پہ بہت کھیلتے ہیں, تو ان کے لیے 4 میٹر کی شاید 2 فل ہوگی, آپ اس کو 6 میٹر کی لینتھ پہ کریں گے. تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں, آپ کو خود اڈاپٹ کرنی پڑتی ہیں بیٹر کو دیکھ کے. بٹ آئیڈیلی نیا بال سری لنکا میں یو نیڈ سم ون ہو بول اپ رائٹ سیم, جس کو سوئنگ کرنا آتا ہو, کیونکہ وہاں ہیومیڈیٹی ہوتی ہے. آج بھی آپ نے دیکھا کہ جس کو انڈیا والے میچ میں بھی دیکھا, جس کو سوئنگ کرنا آتا ہے ان کو سوئنگ ملتا ہے وہاں پہ. ہم خود سارے سری لنکا میں بہت کرکٹ کھیلے ہیں, تو وہاں پہ جس کو سوئنگ کرنا آتا ہے تو ملتا ہے. دیٹس وائی ہم سیئنگ کہ نسیم شاہ اگر یہاں پہ ہم ان کو ایڈ کر لیں تو اٹ ول ایڈ ویرائٹی ان آور بالنگ لائن اپ اور ورسٹائل بالنگ لائن اپ. میں یہی ایکچولی کہنا چاہی تھی کہ آپ کو لگتا ہے کہ ٹیم میں جب ہم تبدیلیوں کی بات کرتے ہیں تو بہت زیادہ آل راؤنڈرز ہیں اور صرف 2 پراپر بولرز انہوں نے آج بھی کھلائے تھے, وچ از 1 پیسر. تو ڈو یو تھنک دیٹ دے نیڈ ٹو کٹ آف آن دا آل راؤنڈرز, کیونکہ وہ آپ کے ٹیکنیکلی اس طرح میچ ونرز نہیں ہیں سین ان دا پاسٹ؟ بالنگ میں آپ کو 5 پکے بولر چاہیے ہوتے ہیں, وہ چاہے آل راؤنڈر ہو لیکن پکا بولر ہو, تب آپ سروائیو کرتے ہیں. میں بڑا اسٹرانگ بلیور ہوں اس کا کہ 5 پکے بولر, دین یو نیڈ سم ون لائک سلمان آغا, سائم ایوب تو چلیں اب آپ کے پرماننٹ آل راؤنڈر آتے ہیں جو 4 اوور آپ کو موسٹ آفن دین ناٹ آپ کو دے سکتے ہیں. وہ سلمان آغا چھٹے بولر کے طور پہ استعمال ہو سکتے ہیں, بٹ 5 بولر آپ کو پکے بولر چاہیے جو جن کے اوپر آنکھیں بند کر کے کیپٹن کو ہو کہ یہ آج مجھے 4 اوور پورے دے سکتے ہیں. ہیئر اینڈ دیر والے 1 اوور 2 اوور سے کرا لیے بڑے میچز میں اور اچھے پچ پہ آپ پھنس جاتے ہیں. جہاں پہ ٹرن اوور ہوتا ہے, گرپ ہو رہا تھا, وہاں تو کوئی بھی آگے کر لیتا ہے, بٹ جہاں ٹرو پچ ہوگی نا وہاں پھر آپ پھنس جاتے ہیں. ایگزیکٹلی. اور میرے خیال ہے اس کو کمپلیٹ کرتے ہیں, پھر بریک کی جانب بڑھتے, ذرا پیس کو کمپلیٹ کریں. فہیم اشرف آج ان کو ہم نے میدان میں فائنلی
टेस्ट किया, 8 एंड ओवर वो गए, 2 ओवर्स उन्होंने कराए, 16 रन जो है वो उनको अगेंस्ट नमीबिया, वेरी वीकर ऑपोजिशन। आपको क्या लगता है आगे चल के फ़हीम अशरफ की यूटिलिटी क्या होगी? देखें, माइक हसन और सलमान आगा की प्लानिंग से हमें यही लगता है कि वो ऑलराउंडर्स पे ही जाएंगे, इन्हिसार करेंगे। मेरा एक रिक्वेस्ट है, एक मैसेज है, भाई आज भी जो मैच हो रहा था यार, फ़हीम को करा दो 4 ओवर, सलमान को करा दो 4 ओवर। मैच तो निकल चुका था, 70 पे 80 पे तो ख़त्म हो चुका था। आपको पता है उस्मान तारिक आपका मेन बॉलर है, नवाज़ अच्छी बॉलिंग कर रहा है, शादाब भी कर रहा है, भाई उनको 4-4 ओवर करा दो। मेरा जो पॉइंट ऑफ व्यू है, अगर आपने नहीं खिलाना, जैसे सोहेल भाई ने कहा नसीम को नहीं खिलाना, शाहीन को नहीं खिलाना, उनसे 4-4 ओवर कराएं। भाई यही मैच था जहाँ पे फ़हीम, देखें फ़हीम ने, मैं आपको ये नहीं कह रहा कि उसने स्पिन विकेट्स में बड़े आउट किए स्लो बॉल्स कर करके, आप उसको कॉन्फिडेंस दिलाएं। अगर आपको खिलाना है आप उनको 4-4 ओवर कराएं, दोनों को, फास्ट बॉलर्स को, उनके पीछे जब तक बॉलिंग नहीं होगी, अंडर प्रेशर, मैं आपको बता रहा हूँ इन दोनों की ज़रूरत पड़ेगी। अगर आपके स्पिनर्स को मार पड़ी तो अंडर प्रेशर, जब उन्होंने डेथ बॉलिंग नहीं की हुई, जब उन्होंने मैच में बॉलिंग नहीं की हुई, तो नेट की बॉलिंग से तो नहीं एकदम अंडर प्रेशर, अल्लाह करे कर दें, लेकिन आपकी बेसिस कवर है स्पिन में, आपको इतना जाना भी नहीं चाहिए था। आपको कहना चाहिए था बस ठीक है 6-7 आउट हो गए, आओ फ़हीम, आओ सलमान। इफ़ आई वाज कैप्टन, मैं सलमान और फ़हीम को 4-4 ओवर आज पूरे कराता। एग्जैक्टली। और नेट्स में जो छक्के हम देखते हैं वो शायद हम अक्सर मैदान में नहीं देख पाते हैं, अनफॉर्चुनेटली। हम एक छोटे से वक्फे की जानिब बढ़ना चाहते हैं। जब वापस आएंगे तो महक जो है वो साहिबजादा फरहान के हवाले से आज बात करना चाहती हैं। स्टे विद अस, आई थिंक इज अ फिनोमिनल परफॉर्मर। और एक बात जो आपने शुरू में कही कि इज द सेकंड सेंचुरियन टू एक्चुअली स्कोर अ सेंचुरी इन द T20 वर्ल्ड कप, एंड द फर्स्ट वन वाज Ahmed Ahmed Shahzad, Shahzad. yeah. We're going for a break, don't go anywhere because we are the dugout. एंड वेलकम बैक टू द डग आउट। अब वक्फे पे जाने से पहले हम ऑफ कोर्स बात कर रहे थे जो पाकिस्तान ने अपनी जीत हासिल की है नामीबिया के ओवर नामीबिया, एंड they've made their place in the Super 8s, and of course talking about the man of the moment that played an absolutely brilliant and beautiful innings with the bat, साहिबजादा फरहान। और जब तक आप रगड़ा खा के नहीं आएंगे ना तो आप प्ले नहीं करेंगे। ये वही प्लेयर है जिसको किसी ने लास्ट PSL पिक नहीं किया था, कोई करने को तैयार ही नहीं था, फिर एक टीम ने पिक किया, उसको खिलाया और उसने, आप देख लें 1.5-2 साल ही इज वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर ऑफ पाकिस्तान एंड कंसिस्टेंट प्लेयर। और इस तरह बहुत कम होता है कि आगे T20 में मनवाना, वनडे में चलो चलता है लेकिन T20 में तो साहिबजादा इज अ फिनोमिनल प्लेयर। देखिए मुझे थोड़ा सा जो परेशानी है ना वो है साइम की बैटिंग पे, क्योंकि साइम का रोल टीम में एज अ बैट्समैन डिफाइन या तो नहीं है या समझ नहीं आ रही। साइम इज डेंजरस व्हेन ही कम्स आउट गन्स ब्लेजिंग। टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से अजहर भाई इसका बहुत अच्छा बताएंगे, अजहर भाई से अच्छा कौन जाता है टेक्निकल, लेकिन मुझे जो एज अ T20 बॉलर नज़र आता है साइम पे, और साइम के पास ये क्लिप पहुंचे तो शायद वो इस चीज़ को सोचे मे बी मैं गलत हो सकता हूँ, अजहर भाई ज़्यादा बता सकते हैं। वेन एवर कोई भी प्लेयर दुनिया का अगर वो स्ट्रॉन्ग है हिप वाली साइड पे या लेग साइड पे ज़्यादा अच्छी शॉट्स मार सकता है। देखें दुनिया के जो प्लेयर्स हैं ना वो काम करके आते हैं, उनको हमेशा ये देखना होता है कि उनका वीक जोन क्या है। साइम का जो वीक जोन है, सोहेल भाई से भी एज अ बॉलर हम लोग डिस्कस कर रहे थे, अजहर भाई भी बैठे थे, कि जब आप उसको तीसरी चौथी स्टंप से इवन ड्राइवेबल लेंथ भी करेंगे, T20 क्रिकेट नॉट वनडे क्रिकेट, वनडे क्रिकेट में क्योंकि प्रॉपर जाता है खेलता है वो एक डिफरेंट स्टाइल है, क्योंकि वो खड़ा ही इस शॉट के लिए है। और मोस्ट ऑफ द बॉलर्स जो अक्लमंद टीमें हैं वो अब इसको बाहर की तरफ गेंदे करेंगी, इसी वजह से मुझे लगता है इसका पैर भी नहीं जाता, और वो यहाँ पे हम लोग एक लैंग्वेज में कहते हैं अपनी तुला हुआ है यहाँ पे। तो अगर अच्छा बॉलर है, चलाक बॉलर है, वो जहाँ पे तुला है वहाँ नहीं करेगा, वहीं करता जाएगा। और मिस्टेक्स इसलिए हो रही है साइम को क्योंकि वो शॉट एक ही ढूंढ रहा है छक्के के लिए। बिल्कुल, अगर वो चौके के लिए शॉट्स ढूंढे और प्रॉपर क्रिकेट खेले, देखिए रोल डिफाइन होना जरूरी, यही मैं कह रहा हूँ। या तो जाके ऑल गन्स ब्लेजिंग, अगर 12 बॉलों पे उसने 25 किया है ठीक है स्टार्ट दे दिया, क्योंकि 12 बॉलों पे 14 तो बाबर विद आईज क्लोज कर लेता है। बिल्कुल। तो उसमें मैं आपको एक चीज बताना चाहता था, लास्ट 30 इनिंग्स साइम इज सच ए फिनोमिनल टैलेंट। 3 के 4 दफा 150 प्लस स्ट्राइक रेट है, उसके अलावा 26 टाइम्स अंडर 150 और मोस्टली 130 या इसके करीब करीब, विच बाबर अंडर 125, 130, 135 हर मैच में ऑलमोस्ट करता था। बिल्कुल ठीक है, तो हमने साइम को रखा इसलिए है कि भाई आप जाएं और यू जस्ट, और साइम इसमें बहुत सक्सेसफुल है। मेरी उससे बात भी हुई थी बांग्लादेश, क्या कहते हैं, मैंने इसको कहा था, मैंने मशवरा दिया था, मैं एज अ क्रिकेटर एज अ मशवरा देता रहता हूँ। मैं कहा साइम यू गो आउट देयर, कुछ भी मत सोचो, गो एंड हिट द बॉल।
डू नॉट वरी अबाउट बिल्डिंग द इनिंग्स, क्योंकि बिल्ड इनिंग्स करने के लिए आपके पास बाबर है, साहिबजादा फरहान इज अ फिनोमिनल प्लेयर, क्योंकि वो इनिंग्स बिल्ड करता है, पक्का मारता है. सो आपका जो रोल है ना, अगर आप सक्सेसफुल, हमने जब देखा है साइम को, हम बॉल भी कहते हैं यार 6 ओवर ये खेल गया ना तो मैच साइड पे, वो हो नहीं पा रहा. तो अगर वो सोचे ना इस बात को, 6 ओवर खेलो और मैच साइड पे कर दो और आ जाओ. जो यहाँ पे सोचने की बात है ना, वो आपने बड़ी खूबसूरत बात की है. मुझे अजहर भाई अपना बचपन भी याद आ गया. मुझे याद है जब हम जिस ग्राउंड में खेलते थे, मैं लेग साइड पे ठीक खेल लेता था. अच्छा. तो क्या हुआ, एक दफा यहाँ पे कोई कंस्ट्रक्शन हो रही थी, लेग साइड पे नहीं आप खेल सकते थे, आज ऑफ पे खेलना था सिर्फ, तो नहीं खेला गया. जब साइम के लेग से जब साइम पिक करता है तो बहुत ही अच्छी शॉट देखने में मजा आता है. लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऐसा लगा कि शायद उनके पास ज्यादा एक ही सफ में खड़े हो गए, मैं रेंज नहीं है उनके पास ज्यादा रेंज नहीं है, या रे ऑफ शॉट्स नहीं अवेलेबल, जिसके ऊपर अब वो स्ट्रगल करते हुए नजर भी आ रहे हैं. अगर नहीं है उनके लिए अब क्या हाल है? देखिए आई पहले तो आपने जो खूबसूरती से एक ही सफ में खड़ा किया ना खुद को और साइम को, बात गोल करके आप मैंने लगाई है, आप गोल करके उसको. मैं समझाना चाह रहा हूँ. अच्छा, ओके. देखिए हम परफॉर्मेंस पे भी बात कर लेते हैं, हम हर चीज़ पे टेक्निकली भी बात करते हैं, लेकिन आई फील कि ही इज़ बेटर प्लेयर देन दैट. Okay. इट्स ओनली अबाउट के जब आप प्रिडिक्टेबल हो जाएं एक तरफ, ये मैं ज़रूर मानता हूँ कि ही कैन प्ले ऑन द ऑफ साइड, ही कैन ऑल्सो प्ले ऑन द लेग साइड, और डाउन द ट्रैक भी वो निकल के खेल सकते हैं. मेरे हिसाब से वो बहुत ज़्यादा T20 क्रिकेट में बाउंड्री क्योंकि ढूंढ रहे होते हैं, उनका फीट मूवमेंट बिल्कुल नहीं होती. अगर आप इनकी वनडे की बैटिंग उठाएं, इट्स टोटली डिफरेंट, आपको कवर ड्राइव्स भी नजर आएंगे, बैकफुट पंच भी नजर आएंगे. लेकिन T20 में आई फील कि अभी तक ये अपनी गेम को समझ नहीं पाए हैं, क्योंकि आप परफॉर्मेंस उठा के देख लें, स्पेशली इन ICC एंड ACC इवेंट्स लाइक के टॉप इवेंट्स में, इन्होंने अभी तक 100 रन बनाए हैं, स्ट्राइक रेट उनका 122 का, और सिर्फ 9 रन की एवरेज है. तो इट मीन्स के अंडर प्रेशर और या टॉप बड़े टूर्नामेंट्स में अभी तक वो अपने आप को इसलिए नहीं मनवा पाए क्योंकि उनकी ये T20 के हिसाब से जो गेम प्लान बन गया ना कि बस मैंने जाना है और मारना है, उस वजह से उनकी जो नेचुरल फ्लेयर है वो नहीं आ रहा. आई फील कि इफ़ ही कैन जस्ट बैट, जैसे इन्होंने बात की ना, वॉच द बॉल एंड हिट द बॉल, रादर देन थिंकिंग अबाउट कि मैंने हर बॉल पे बाउंड्री लगानी है, जिसकी वजह से आई थिंक कि उनकी फीट मूवमेंट में रिस्ट्रिक्शन आई हुई है. और जैसे ही आपने स्टार्ट में इंट्रोडक्शन में उनके जो विजुअल दिखाए, उसमें आप इसीलिए देखते हैं जब 6-7वें स्टंप पे बॉल होता है, उनके पैर वहीं पे जमे होते हैं और सिर बैठ जाता है. तो जो भी यहाँ नया बॉल आप खेलते हैं तो गेंद में थोड़ा तो एयर में स्विंग होना है या ऑफ द पिच होना है, या समटाइम ग्रिप भी करेगा स्पिनर का बॉल, तो फिर आप उसको कंट्रोल नहीं कर पाते. दैट इज़ वेयर आई फील ही नीड्स टू वर्क ऑन, एंड ही नीड्स टू मेक श्योर के ही इज प्लेइंग एज अ बैटर. ये क्योंकि अब वो बॉलिंग में परफॉर्म कर रहे हैं तो एक थोड़ा सा कहीं ना कहीं हम भी क्रिकेटर रहे हैं, हमें थोड़ा सा ना एक कंफर्ट जोन रहती है कि यार ठीक है, मेरी प्लेस को कोई वो नहीं है. लेकिन इन ईयर्स टू कम ही नीड्स टू मेक श्योर कि यार ही नीड्स टू परफॉर्म एज अ बैट्समैन, अदरवाइज कभी ना कभी बॉलिंग कहीं नहीं होगी तो फिर आप एक्सपोज हो जाएंगे. अभी भी उन्हें परफॉर्म के लिए साइम का मुझे एक छोटी सी चीज़, क्योंकि वो बहुत फास्ट हैंड के साथ खेलते हैं, पावर यूज़ नहीं करते, तो जहाँ पेस वाली, जैसे ऑस्ट्रेलिया में बहुत रन्स किए, साउथ अफ्रीका में बहुत रन्स किए, क्योंकि वहाँ बल्ले पे बॉल आता है, आप टाइम करके, तो जैसे वो फ्लिक शॉट मारते हैं, यहाँ पे स्लो पिचेस पे फंसते हैं. कोई एक अदद बॉल जो आप जल्दी चले जाते हैं वो फंस के आता है, तो वहीं पे आपकी या वो खड़ी हो जाती है बॉल, स्लिप लग जाती है. तो आई थिंक कि थोड़ा सा वहाँ पे भी उनको काम करने की ज़रूरत है कि अपने आप को स्लो पिचेस के हिसाब से कैसे एडजस्ट करना है, जो टाइमिंग है. एग्जैक्टली. और क्योंकि ये बात हो रही है, तो जो दौरे हाल में अभी जो हम T20 वर्ल्ड कप में देख रहे हैं, उसमें अजहर भाई क्रॉस पैड डिसमिसल्स बहुत ज़्यादा है. तो ख़ास तौर पे जो हम ODI में, टेस्ट में तो चले हम डिफरेंटली बात कर लेते हैं कि यार ये मोड ऑफ क्रिकेट होना चाहिए. अगर हम T20 की बात करते हैं, ये जो क्रॉस पैड डिसमिसल्स है, इसका मतलब है हम स्लॉग करने के लिए जा रहे हैं. हम चाहते हैं कि जहाँ की भी बॉल हो हम उसको अपनी मर्जी की दिशा में या डायरेक्शन में जो है वो फेंक दें. हाउ डू यू थिंक दैट दैट के T20 फॉर्मेट के अंदर बैट पोजीशनिंग क्या होनी चाहिए? देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल हमें एक चीज़ देखनी है कि T20 क्रिकेट है, वी हैव टू प्ले शॉट्स. ये तो हो नहीं सकता कि हम कहें कि यार हम बस टेक्निकली सारा खेलें, बट शॉट खेलने के लिए भी आपकी बेसिक्स बहुत ज़रूरी है. आपकी बेस बहुत इंपॉर्टेंट है, आपकी बैट स्विंग बहुत इंपॉर्टेंट है, लेंथ का पिक करना बहुत इंपॉर्टेंट है. एट टाइम्स क्या होता है कि आप पहले से ज्यूम कर रहे होते हैं बॉलर ये बॉल करेगा, लेकिन वहाँ बॉल नहीं आता तो एंड यू गेट स्टक. सो आई थिंक कि आपकी जो शॉर्ट रेंज है वो ज़्यादा होनी चाहिए, और आपकी जो भी शॉट आप खेल रहे हैं उसकी बेसिक्स अच्छी होनी चाहिए. जब आपका हेड स्टिल होगा, वेट ट्रांसफ़र सही होगा, और साथ में आपकी जो बेस होगी वो स्टेबल होगी, तब आप शॉट को अच्छी तरह एग्जीक्यूट कर सकते हैं, स्पेशली अगेंस्ट गुड क्वालिटी बॉलिंग अटैक.
اگر آپ کہیں گے کہ بس ہم بلہ سوئنگ کر دیں گے اور آپ کا ہیڈ بس اور لگ سارے جائے آل اوور دا پلیس ہے تو کبھی بھی شاٹ نہیں لگے گا. اور ہم اکثر بات کرتے ہیں یار ٹیکنیک T20 کی ٹیکنیک ڈفرینٹ ہے. یو ہیو ٹو انڈرسٹینڈ کہ یار بیٹسمین لیفٹ نہیں کر سکتا زیادہ بال, بیٹسمین کو بیٹ آن بال لگانا ہے, بٹ اس تک آپ کی ریچ ہونی چاہیے, اس کی آپ کی شارٹ ایگزیکیوشن اچھی ہونی چاہیے. وہاں پہ کوچز موجود ہیں. آپ اب اتنی T20 کرکٹ کھیل رہی ہے. آئی تھنک ایٹ ٹائمز نا ہم جو پاور ہٹنگ کی ویڈیوز بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں نا وہ ساری لیگ سائڈ کی آ رہی ہوتی ہیں. یو نو اگر آپ دیکھیں نا کہاں چھکے مار رہے ہیں جو مڈ وکٹ کی طرف مار رہے ہیں, مڈ وکٹ کی طرف جا رہے ہیں. یس زیادہ تر شاٹس لگتے ہیں وہاں پر, بٹ یو نیڈ ٹو میک شیور کہ وہاں پر آپ کو کوئی بال نہیں کرے گا ہر دفعہ اسی پیس سے, کوئی فل ٹاس نہیں کرائے گا. یو نیڈ ٹو میک شیور کہ وہاں پر آپ کی لینتھ سے بال اٹھ رہا ہے. وہاں پہ ہم اکثر دیکھا سلیب ورک کرتے تھے, اس طرح کی چیزیں کرتے تھے, اس سے آپ کی شیپ ڈیولپ ہوتی تھی. تو میک شیور کہ وہ آپ کی شیپ اچھی ڈیولپ ہو جو بھی شاٹ آپ کھیل رہے ہیں. تو آئی تھنک T20 کرکٹ دیٹ از ویری امپورٹنٹ. ایگزیکٹلی, ویل دیٹس ونڈرفلی سیڈ ایز ویل. اب ذرا واپس عماد کی طرف بڑھتے ہیں کیونکہ شاداب کا بھی جو کردار ہے اس وقت ٹیم میں وہ عماد سے ملتا جلتا ہے. مسئلہ صرف یہ ہے جو مجھے لگتا ہے وہ یہ ہے کہ شاداب شاید ایک ٹفر اپوزیشن کے خلاف اس طرح سے پرفارم نہیں کر پاتے, ان کو وہ اسپن نہیں ملتی جس کی ہمیں ضرورت ہوتی شاید اس وقت. آج انہوں نے وکٹس لی, نتھنگ ٹو ٹیک اوے فرام ہم, اسکور بھی کیا انہوں نے, لیکن جب ٹفر اپوزیشن آتا ہے تب کیا ہو جاتا ہے, یا یہ کنڈیشن کے اوپر شاداب بہت ریلائی کرتے ہیں کہ ان کی پرفارمنس نکلے گی, اور کیا نمیبیا کے خلاف دی ہوئی گئی پرفارمنس مس گائڈ تو نہیں کرے گی ان کو آگے جب ہم اگلے میچز میں جائیں گے؟ Look, I was always a fan of Shadab, to be very honest. Like, مجھے وہ پلیئر ہی بہت اچھا لگتا ہے. He is a quality spinner. He used to be a very, very good spinner. ابھی انجری کے بعد تھوڑا سا ان کو مشکلات ہوئی ہے. Always been a good batsman. آپ گلمس دیکھ رہے ہیں کہ وہ مشکل وقت میں آ کے رنس کرتے ہیں. انہوں نے بہت میچز جتائے ہیں, کیونکہ جب بابر کیپٹن بھی تھا پاکستان ٹیم کا, میں اگر کراچی کا کیپٹن تھا, اگر مجھے کچھ مسئلہ ہوتا تو میں کہتا بابر اس سلمان علی آغا کی جگہ بنتی ٹیم میں بالکل بنتی ہے. اس نے جس طرح اس نے رنس کیے میں 1.5 سال سے, وہ تو تینوں فارمیٹ کا پلیئر ہے اور وہ اس کا کوئی ڈاؤٹ نہیں, اس کے کیلیبر پہ کوئی ڈاؤٹ ہے ہی نہیں. سو آئی ڈونٹ تھنک شاداب, نواز ہو گیا, سلمان علی آغا ہو گیا کہ ان کو آپ ڈراپ کر سکتے ہیں. میں ابھی بھی یہ کہتا ہوں کہ اگر آپ نے سوچا ہے کہ آپ نے شاداب کو, فہیم کو, نواز کو, سائم کو کھلانا ہے تو ابھی بھی فہیم انڈر ککڈ ہے. آج شاداب نے بھی اوور کیے, شاداب نے بھی آؤٹ کیے, کانفیڈنس آتا ہے. ٹھیک ہے, بڑی ٹیم کے خلاف وہ 1 اوور میں 17 دیا, وہ اوور اس نے اچھا نہیں کیا, اس نے گندی بالنگ کیا, اور میں اس کو جانتا ہوں کہ وہ سب سے پہلا بندہ ہوگا ہاتھ اوپر کر کے کہے گا کہ ہاں یار میرے سے بالنگ نہیں ہے, میں نے لیٹ ڈاؤن کی. اس کی فیلڈنگ کبھی آپ نے دیکھا شاداب کبھی فیلڈنگ اس طرح کرے, تو آئی تھنک اس کا برا دن تھا. برے دن سے ہماری کنٹری میں تھوڑا سا یہ پرابلم ہوتا ہے کہ ہم نا اس کی ساری پاس پرفارمنسز, اس کا بیہیویئر آن دا فیلڈ اور کتنا بڑا پلیئر ہے پاکستان میں, ہم آج تک 1999 کا ورلڈ کپ نہیں بھولے, آج تک نہیں بھولے, ہم ایز اے قوم نہیں بھول سکتے. سر یہ ہمارا یہ دیکھیں اگر ہم لوگ نہیں بھول سکتے, کرکٹر کا کام ہے کہ ناؤ پہ رہنا, لیو ناؤ, پاسٹ اور فیوچر کے بارے میں سوچنا نہیں چاہیے. اور ہم ایز اے نیشن کبھی پاسٹ کے بارے میں بولتے ہیں, کبھی فیوچر کے بارے میں بولتے ہیں. ایز اے کرکٹر, ایز این ایتھلیٹ, ایز این پرفارمر, آپ کو ناؤ ابھی میں کیا کر رہا ہوں, ابھی میں کیا کروں گا, ابھی مجھے کیا کرنا ہے, اگر آپ اس میں جیئیں گے تو آپ سکسیزفل ہوں گے. تو آئی تھنک شاداب کا کانفیڈنس آیا ہے. آئی ول فلی سپورٹ شاداب کہ اس کو پلینگ 11, آئی ول فلی سپورٹ نواز آلویز. اینڈ فہیم کا میں اس لیے کہتا ہوں کہ نیدرلینڈ کا میچ اگر وہ نہ جتاتا تو آج آپ واپس آ رہے ہوتے. صرف اگر سہیل بھائی, اظہر بھائی سے بھی ہم ذرا یہ شاداب والے سوال پہ دونوں کی رائے لینا چاہتا ہوں جو عماد نے کہا ہے, آپ اگری کرتے ہیں ڈس اگری کرتے ہیں؟ دیکھیں شاداب اور فہیم میں سے کوئی ایک میری پلینگ 11 میں ایک آ سکتا ہے. میں 9ویں نمبر تک بیٹنگ اور بٹس اینڈ پیسز کا, وہ میں نے آگے بھی بول دیا کہ میں بگ فین کہ ہیونگ 5 بولر اسپیشلی بیٹنگ پہ. آپ کیونکہ بیٹسمین جیسے آج فرحان نے پورے اوور کھیل لیے, آپ کا ایک بیٹسمین پورے اوور آن ہز ڈے کھیل سکتا ہے, بٹ بولر 4 اوور میڈن بھی کرے گا تو اس نے 4 اوور ہی کرانے ہیں, وہ 20 نہیں کرا سکتا. تو یو نیڈ 5 بولرز, 4 تو آپ کے پکے ہونے چاہیے. 5واں بولر آپ کہیں کہ جی 5واں 6واں مل کے 4 اوور آپ کو دے دیں گے, وہ بھی T20 کرکٹ میں آپ سم ٹائم پھنس جاتے ہیں. آئیڈیلی آپ دیکھیں گے لیگ کرکٹ میں بھی, انٹرنیشنل کرکٹ میں بھی 5 بولر پکوں کے ساتھ ایک آل راؤنڈر جو کہ آپ کو کسی کا برا دن ہو تو 1-2 اوور دے دے. میری رائے یہ ہے. سو آئی تھنک کہ شاداب اور فہیم میں سے کوئی ایک 11 میں ہونا چاہیے. سنس اسپن ٹریکس ہیں, بال اسپن ہو رہا ہے, شاداب نے آج اچھی کنٹریبیوشن بھی کی ہے بولنگ میں, بیٹنگ میں, اینڈ ہی از اے اسمارٹ آپریٹر. وہ آپ کو یوٹیلٹی کرکٹر ہے, کیپٹنسی کی جیسے بات کی عماد نے کہ وہ کنٹریبیوٹ کر سکتا ہے. تو آئی تھنک کہ اس کا پھر فہیم کا 9ویں نمبر پہ کوئی
यानी कि रोल दोनों का एक ही है हम ना? जब बात जब कर रहे होते हैं तो ये नहीं कि हम किसी के अगेंस्ट है। मैं अब फहीम की अगर कह रहा हूँ कि उसकी टीम में इसमें जगह नहीं होनी चाहिए तो मैं उसके अगेंस्ट हूँ। एक जगह आएगी शायद मैं कहूँगा कि फहीम को होना चाहिए। ये आप कॉम्बिनेशन बनाते हैं, जितने 15 के 15 प्लेयर गए हैं, मैंने उस दिन भी कहा था, दे आर इक्वली गुड इनफ। आपको ये देखना है कि जिन कंडीशन में आप खेल रहे हैं, जिस अपोजिशन के आप अगेंस्ट खेल रहे हैं, उसकी अकॉर्डिंग कौन सा बेस्ट कॉम्बिनेशन बन सकता है जिसमें आपके पास पूरी बैटिंग भी हो, बॉलिंग भी कैप्टन के पास पूरी हो, फास्ट बॉलिंग भी ऑप्शन हो और स्पिन के ऑप्शन भी। तो आप ये कह रहे हैं कि या फहीम होगा या शादाब होगा? मेरे क्योंकि ख्याल रोल में एक है। दोनों में से एक होना चाहिए और आइडियली शादाब मेरे ख्याल में, क्योंकि मैंने कहा कि स्पिनिंग पिचेस है। अगर फहीम खेल रहा है ना तो नंबर 9 में बैटिंग करना क्रिमिनल है, ठीक है। वरना और 4 ओवर भी नहीं करा फिर आप मत खिलाएं। बिल्कुल सही बात है। मैं बैक कर रहा हूँ एज अ प्लेयर, मैं ये नहीं कर रहा। अभी इस करंट टीम में उनकी अगर सोच ही यही है कि ऑलराउंडर से जाना चाहिए, फिर 4 ओवर करें, वरना आप नसीम को खिलाएं, क्योंकि आपने डेथ बॉलिंग करनी है। डेथ बॉलिंग आप कहीं ना कहीं फंसेंगे और ऐसी जगह फंसेंगे जहां आपकी डेथ बॉलिंग पूरी हुई भी नहीं है मैचेस में, फंसे फिर मसला ना, होगा। इमाद कई दफा फंसे हैं ना, बड़े मैचों में फंसते हैं। बड़े आप इस तरह के मैचों मैचों में, में नहीं फंसेंगे। इसलिए हम कहते हैं ना, exactly. जब आप एवरेज निकालते हैं, आप कहते हैं जी फलां की इतनी विकेटें हैं, फलां की ये एवरेज है, किसके बट जब खिलाफ? बड़े मैचेस में फंसते हैं ना, तो आपको वहां जैसे आपको 2 ओवरों में 20 रन रोकने हैं और यही वजह हम आपके हारिस को पास नहीं देख रहे ना अभी। फहीम का ओवर है तो आप मतलब विद ड्यू रिस्पेक्ट, वो मिडल ओवर्स का बहुत अच्छा बॉलर है, आपको मिडल में आके 2-3 ओवर दे सकता है, बट आप एज ए कैप्टन मैं कॉन्फिडेंट नहीं हूंगा यार कि आस्क हिम टू बॉल द लास्ट ओवर, यू नो व्हाट आई मीन। सो यू नीड टू प्रॉपर फास्ट बॉलर जो आपके लिए फिनिश कर सकें, दैट्स माय पॉइंट। अब अजहर भाई, हम कॉम्बिनेशंस की बात कर रहे हैं। अब आज उन्होंने वो एक एक्स्ट्रा बैटर ले आए थे, ख्वाजा नाफे, यू नो वी सॉ हिम कमिंग इन द बैटिंग लाइनअप। तो अब 2 विकेट कीपर्स आप खिला रहे हैं, क्योंकि ऑब्वियसली वो कह रहे हैं कि एक एक्स्ट्रा पेसर की भी जगह रखनी चाहिए। तो आप उस्मान खान और ख्वाजा नाफे दोनों को खिला रहे हैं, तो आपको लगता है कि उनमें से किसी को ड्रॉप करके शायद फ़खर जमान की भी अगर हम बात करें, उनको भी अभी तक नहीं खिलाया, उन्हें भी इंस्टेड खिलाना चाहिए? या एक स्पिनर शॉट करके हम साइम की जगह फखर को ले आए। साइम, मैं लेकिन थोड़ा सा डिटेल में जी। जाना चाहता हूँ। देखें, ख्वाजा नाफे को कीपर हमने बनाया है। ही वाज ऑलवेज अ बैट्समैन। तो आपने उसको खिलाया, फेयर इनफ, आपने जारी बात है कुछ ना कुछ तो चेंज करके देखना है। उसके अलावा बाबर, यू नो, ही इज अ टॉप क्लास प्लेयर एवरी, लेकिन नंबर 4 पे यू नो हम पहले बात थोड़ा दबे लफ्ज़ों में कर रहे थे कि अब वो खेल रहा है, जारी बात है सपोर्ट भी करना है, बट आई फील कि हिज टॉप पोजीशन, इसकी जो अगर टॉप यूटिलाइजेशन इज टॉप 3 में, अगर वो आपको लगता है नहीं फिट इन हो रहा तो इससे बेहतर है कि आप ना खिलाएं। आप फखर जमान को उसकी जगह ले आए। आई ऑलवेज बिलीव कि स्पेशलिस्ट आपके 4-5 तो बैट्समैन स्पेशलिस्ट खेलते हैं ना, हम वी आर रिलाइंग ऑन ऑल राउंडर्स के कर लेंगे, बट जहाँ पे टफ ओपोनेंट आएगी, क्या आपकी परसेंटेज है ऐसी कि हाँ कैन यू बैंक ऑन इट? बट आई फील आई वॉन्ट, मैं स्पेशली चाहूँगा एटलीस्ट 5 बैट्समैन आपके हों, देन यू हैव योर कपल ऑफ ऑलराउंडर्स एंड नंबर 8 तक आपकी बैटिंग हो, दैट इज फेयर इनफ। अगर आपको 8 नंबर तक के बाद की जरूरत पड़ रही है तो मैच आप ऑलरेडी गेम के बहुत पीछे हैं। तो मेक श्योर कि अगर आपने बाबर को खिलाना है तो वो ऊपर खेले, अगर नई जगह बन रही तो आप उसकी जगह फखर को ले आए। मिडिल ऑर्डर में आपकी लेफ्ट हैंडर ऑप्शन भी आ जाएगी। अगर आपको लग रहा है साइम जो है वो नहीं कर रहा टॉप ऑर्डर में, तो आप उसको नंबर 4 पे लाते हैं, फिर आप बाबर से ओपन करा। या फिर साइम से 4 के 4 ओवर कराएं, ऊपर फखर को खिलाएं, उस्मान, साइम और नवाज हो आपके पास, उसके बाद सलमान और नसीम हो। हमारे यहाँ ना इस वक्त ना, सॉरी मैं कर लो। इस वक्त हम 20 ओवर का मैच खेल रहे हैं और हमारे पास 24 ओवर मौजूद है। ये सच है। ये बात तो 25 ओवर हम करा सकते हैं। लेकिन अब एग्जैक्टली हम ना इसको खामखा में इज्जत और इंसल्ट, जी बाबर बाहर बैठ गया तो इंसल्ट नहीं होगी, वो जितना ग्रेट प्लेयर है वो है। उसके नंबर्स बोलते हैं, ठीक है, बट उसकी 4 नंबर पे शायद वो बेस्ट आज उसकी मतलब यू आर नॉट कॉन्फिडेंट कि आप उसको भेजें ताकि वो आपको जो पावर हिटिंग चाहिए, क्योंकि आपका ओपनर लंबा खेल गए थे, तो व्हाट इज द पॉइंट? आप उसको बाहर बिठाना इज मोर रिस्पेक्टेबल फॉर मी कि आप उसको, ठीक है यार टॉप में जगह नहीं आ रही, अभी ओपनर्स अच्छा कर रहे हैं, साइम अगर नहीं करेगा तो यू कैन रिप्लेस हिम विद बाबर, राइट? बट चौथे नंबर पे बाबर को फिर आप बैटिंग भी ना कराएं तो आई थिंक दैट इज क्रिमिनल फॉर मी। नहीं तो आगे जस्ट वक्फे पे जाने से पहले आई जस्ट वांट टू आस्क यू कि टॉप ऑर्डर में हम देखते हैं कि साहिबजादा फरहान पे बहुत ज़्यादा रिलाई किया जाता है। अब जब वो आके यू नो व्हेन दे प्ले अगेंस्ट बेटर टीम्स, बिगर टीम्स, तो जिस तरह हमने इंडिया के खिलाफ देखा साहिबजादा फरहान फेल्ड एंड देन सो डिड द रेस्ट ऑफ द टॉप ऑर्डर, तो फ़खर की स्पेशली उनको लग नहीं रहा कि जगह बनती है, उसको भी ट्राई आउट करना चाहिए। देखें जो कॉम्पोजिशन है टीम की, इंडिया के खिलाफ हमने 3 गलत शॉटें खेली हैं और उसी से ही हम मैच हारे। मतलब बॉलिंग ने तो बहुत ज़्यादा करा दिया, मतलब हम क्लोज नहीं पहुंचे या मैच जीते नहीं।
کیونکہ وہ 3 بہت غلط چھوٹے تھے. آئی تھنک انڈر پریشر تھے یا انڈیا نے بالنگ اچھی کی, لیکن وہ 3 غلط چھوٹے تھے. سائم کا ڈسمسل میں غلط نہیں کہوں گا کیونکہ اس کے اچھا بال اندر آ گیا تھا, لیکن جو 3 چھوٹے صاحبزادہ نے, آغا نے ماری اور بابر نے ماری, وہ بہت غلط چھوٹے تھے. تو آپ 3 چھوٹے غلط ماریں گے, 4 آؤٹ ہو جائیں گے, تو کہاں سے آپ کم بیک کریں گے؟ تو اتنی زیادہ چاپ اینڈ چینجز اگر آپ ٹیم میں کریں گے جو 1.5 سال سے کھیلتی آ رہی ہے, پھر ہم یہاں بیٹھے ہوئے یہی بات کریں گے جی آپ نے ہر میچ کے بعد ٹیم چینج کی, ہر میچ کے بعد جو آپ سوچ کے چلے گئے نا, مجھے ایسے لگتا ہے کہ آپ اسی سوچ کے ساتھ جائیں. سکسیس آپ کو اسی سوچ کے ساتھ ملی ہے. ایک انڈیا کا میچ آپ نے بہت برا کھیلا ہے اور وہ بہت ہی برا کھیل لیا. اب وہ کھیل لیا تو بس کھیل لیا, اب آگے چلتے ہیں. بٹ آئی فیل کہ دیکھیں ہمارا انڈیا کے میچ کے ساتھ بہت سارے ایموشن انوالو ہوتے ہیں. ہم ہار جائیں وہ ڈزنٹ میٹر, کرکٹ کا حصہ ہے. بٹ آپ اتنی مسٹیکس کے ساتھ ہاریں گے. آپ اب 3 اسپیشلسٹ بیٹسمین کے ساتھ صرف جا رہے ہیں اگینسٹ اے ٹاپ کوالٹی سائڈ ان اے ٹف کنڈیشن, تو پھر آپ ایکسپیکٹ کریں گے کہ آپ کو یکدم ان 3 پہ بھی بہت زیادہ پریشر ہوگا. کمبینیشن ہی فالٹی ہے. لیکن آپ پھر بیٹسمین کو نکال بہت صرف ایک بریک لینی ہے. ہم طویل گفتگو کر چکے ہیں اور پھر ہوتا یہ ہے کہ پھر رنکو سنگھ اور تلک ورما کو کہتے ہیں کہ آؤ یار بالنگ کراؤ. پر خیر میں وقفے پہ جا رہا ہوں. اب ہمارے پاس سپر 8 میں 8 کی 8 ٹیمیں جو ہے وہ آ چکی ہیں. گروپ اے سے انڈیا پاکستان ہمیں پتہ ہے پروگریس کر چکے ہیں. اسے گروپ بی سے شری لنکا زمبابوے, گروپ سی سے ویسٹ انڈیز اینڈ انگلینڈ, اور اس کے بعد گروپ ڈی سے ساؤتھ افریقہ اینڈ نیوزی لینڈ. ہم ذرا چھوٹے وقفے کی جانب بڑھتے ہیں. کنگریچولیشنز ٹیم پاکستان, وی آر آل ہیئر ٹو بیک یو. پلیز میک شیور دیٹ یو گیو اٹ یور بیسٹ. واپس آتے ہیں تو ذرا جو شام کو ایک اور میچ ہے اس کے حوالے سے ہی بات کریں. آئی تھنک اٹ مسٹ بی انڈر وے بائی ناؤ. So ladies and gentlemen, don't go anywhere. We will be right back because we are The Dugout. Masha Michael watching us on Geo Super Live. You're watching The Dugout. It's me, Shazad Khan, joined by Miss Mehak Kokar. And we're going to further our conversation. Pakistan کے حوالے سے بات کی ہم نے, خوشخبری that we progressed to Super 8 اور Super 8 کی ساری ٹیمیں جو ہے وہ اب آ چکی ہیں. آنے والے دنوں میں ہم Super 8 کے مقابلے دیکھیں گے جو کہ مقابلے اور تگڑے اور انٹینس بھی ہوتے جائیں گے. اسی طرح ڈگ آؤٹ بھی اور ٹیکنیکل ہوتا چلا جائے گا. آگے بات کریں. اوکے سوری, آگے بات کرتے ہیں. اب آگے جو ایک اور گروپ سٹیج کا میچ ہے, انہوں نے بالکل ادھر ہی چھوڑ دیا. بٹ اینی وے ایک اور گروپ سٹیج کا میچ جو آخری گروپ سٹیج کا میچ ہے آج, گروپ اے کا میچ, دیٹ از بٹوین انڈیا اینڈ نیدرلینڈز, جو ابھی جاری ہے. 40 رنز جو ہے وہ بنا چکا ہے تقریباً. کچھ 4.5 اووروں میں 2 وکٹیں وہ گوا چکے ہیں اگینسٹ نیدرلینڈز. نیدرلینڈز نے ہمیں پاکستان کو تو ضرور اسکیئر کیا تھا, بٹ گوئنگ اہیڈ میرا خیال ہے انڈیا کے بارے میں اتنی بات کرنا ہم نے کافی بات کی ہے. گوئنگ اہیڈ اب سپر 8 کے لیے ہاؤ ڈو یو تھنک دیٹ دی ٹیمز نیڈ ٹو پریپیئر. سہیل بھائی ان پرٹیکولر اگر ہم انگلینڈ کی بات کرتے ہیں, ہمیں وہ آف کلر نظر آ رہے ہیں, ان کی بالنگ کے حوالے سے ہم نے بات کی. زمبابوے کے پراسپیکٹس پازیٹیو نظر آ رہے ہیں جس طرح کی وہ کرکٹ کھیل رہے ہیں, اور جو ٹیمیں بھی اب سپر 8 میں چلی گئی ہیں مقابلہ تو تگڑا ہوگا باس. اب سر مقابلہ تو اب شروع ہوگا, اور یہ پہلا ورلڈ کپ ہوا ہے جس میں آپ کو ریئل ورلڈ کپ شروع ہونے سے پہلے بھی مقابلے دیکھنے کو ملے ہیں. بٹ یوزلی یہی ہوتا تھا کہ آپ کی جو مارک کی ہوئی ٹیمیں تھیں کہ یہ انہوں نے آگے پروگریس کرنا ہے وہی کرتی تھیں. بٹ اس دفعہ بہت ساری ٹیموں کو ہیکپس ہوئے. آسٹریلیا باہر ہو گئی, وچ از میرے خیال میں بہت بڑی چیز ہے کہ ورلڈ کپ سے آسٹریلیا باہر ہو جائے ایسے پہلے سٹیج پہ. تو آئی تھنک کہ اصل ورلڈ کپ تو اب ریئل ٹیسٹ شروع ہونا ہے, جہاں پہ آپ کے لیے وہ کہتے ہیں سائے آف ریلیف کوئی نہیں ہے, کہ کوئی ہلکا میچ آپ کو نہیں ملنا, اور ایسا میں آپ ایک میچ ہاریں گے تو آپ بالکل ایج پہ آ جائیں گے. سو آئی تھنک کہ ناؤ اصل ٹیسٹ شروع ہونا ہے کہ پتہ چلے گا. اب یہاں پہ سب سے امپورٹنٹ چیز یہی ہے کہ کون سی ٹیم بہتر اپنی کمپوزیشن بناتی ہے, کمبینیشن کتنا اچھا بناتی ہے اکارڈنگ ٹو کنڈیشن, اکارڈنگ ٹو اپوزیشن. میں ہمیشہ سے فین رہا ہوں کہ آپ کے جو 15 کے 15 پلیئرز ہیں وہ آپ کے ہمیشہ سے وہ پلینگ ممبر ہونے چاہیے. آپ کو وہ کسی بھی ٹائم کسی بھی اپوزیشن کے خلاف وہ اتنے تگڑے ہونے چاہیے کہ آپ کھلا سکیں. یہ نہ ہو یار کہ ہم بیٹھ کے بات کریں اگر اس پلیئر کو کھلایا یار اس کا تو کانفیڈنس یہ ہے, اس کا ابھی اس کے پاس اتنا ایکسپیرینس نہیں ہے. تو آئی تھنک کہ میرے خیال میں جس ٹیم کا جتنا اچھا کمبینیشن بنے گا وہ اس ٹیم کے زیادہ چانسز ہوں گے. اچھا یہ تو آئی تھنک یہ بات ہر کوئی جاننا چاہتا ہے کہ آپ لوگوں کو کیا لگتا ہے کہ پاکستان کے کتنے چانسز ہیں کہ وہ آگے جا کے سیمی فائنل تک پہنچیں گے آفٹر دس سپر 8. دیکھیں اف دے میک رائٹ کالس اور پلان اچھا کریں, اور دیکھیں ان کنڈیشن میں ہم نے انڈیا پاکستان کے میچ میں اس لیے کہا تھا یہ پاکستان کے لیے آئیڈیل کنڈیشنز ہیں. اسی کنڈیشنز میں پچھلے 1 سال سے اسی طرح کے اب ہوم میں بھی ایسے ہی بنا رہے ہیں, بلکہ اس سے بھی زیادہ ٹف. ہم نے کئی دفعہ پچ دیکھے, ٹرننگ لو باؤنس پچز پہ گئے, پھر ویسٹ انڈیز میں کھیلی سیریز, بنگلہ دیش میں کھیلی, ہر ٹف کنڈیشنز میں کھیلے, اور آپ نے تمام اپنا جو فارمیٹ ہے پلینگ 11 کا یا 15 کا وہ انہی کنڈیشنز کے لیے بنایا. آئی تھنک 1 سال کی یہ تیاری کے اوپر پاکستان کے پاس آئیڈیل موقع ہے کہ دے کوالیفائی فار لاسٹ 4,
اور میں اگر باقی ٹیمیں دیکھوں تو ایسی کوئی نظر نہیں آ رہی کہ آپ ان کو بیٹ نہ کر سکیں. یو نو آئی تھنک کہ بڑا اچھا موقع ہے پاکستان کے پاس, اینڈ آئی ایم سینگ دیم ان سیمی فائنل انشاءاللہ. بٹ یو نو میری اوپینین, یو نو سہیل بھائی بھی الگ سب اپنی اوپینین رکھتے ہیں, بٹ اگر کہیں نہ کہیں تھوڑا سا اسپیشلسٹ پہ ریلائی کرنا پڑے گا. جہاں کرنچ سچویشنز آئیں گی وہاں پہ اسپیشلسٹ کے اوپر جب رسپانسبلٹی اس کا جو ہے وہاں سے نکلنا, وہاں پرفارم کرنے کے چانسز زیادہ ہوں گے. رادر دین بٹس اینڈ پیسز پہ ہم رہیں گے, یار یہ بھی کر لے گا وہ بھی کر لے گا, اتنے سارے اوور لے کے ہم بیٹھے ہوئے ہیں. کپتان بھی کنفیوز ہے کہ یار 6 بالنگ آپشن ہے, اب کس کو کراؤں. آئی تھنک کہ وی ہیو ایوری تھنگ ان آور بالنگ لائن اپ, وی ڈونٹ ہیو ٹو گو ٹو مینی بالرز. آپ کے پاس سملر کے 2 آپ کے پاس آپشن موجود ہیں, جو آپ کھلانا چاہیں کھلائیں, بیسٹ جو آپ کو لگتا ہے, اور جو پرفارم ان فارم ہے. دیکھیں ٹورنامنٹ آپ کو ان فارم پلیئرز جتاتے ہیں, آپ کو آؤٹ آف فارم پلیئر ایٹ لیسٹ ایک آدھا میچ میں کہیں نہ کہیں دیتے, لیکن آپ میک شیور کہ آپ کے جو ان فارم پلیئرز ہیں وہ ضرور کھیلیں. تو یعنی کہ کلیئرٹی بہت ضروری ہے. اب آگے عماد بات کریں تو سپر 8 کی طرف ہی چلتے ہیں. پاکستان کا آئی تھنک انگلینڈ کے خلاف میچ آئے گا, اس میں اب انگلینڈ کی بات کی اور کنڈیشنز کی جس طرح اظہر بھائی نے بات کی, تو ایسا لگ رہا ہے کہ انگلینڈ کو یہ کنڈیشنز ہمیں پتہ ہے سب کانٹیننٹ کے زیادہ سوٹ نہیں کر رہے. بولنگ بھی ان کی آف لگ رہی ہے. اوور آل جس طرح وہ پہنچے بھی ہیں سپر 8 میں, تو ان کے کافی ہی آئی وڈ سے مشکل مقابلے ہوئے تھے ایون ود ویکر ٹیمز. تو پاکستان کو اس چیز کا فائدہ کیسے اٹھانا چاہیے اور انگلینڈ کو وہ کیسے ٹربل کر سکتے ہیں ان دی سپر 8؟ لک آئی تھنک انگلینڈ کی جو ابھی کرنٹ فارم چل رہی ہے کافی بری چل رہی ہے T20 کرکٹ میں. ایون ون ڈے کرکٹ میں تو بہت ہی بری چل رہی ہے, T20 میں آپ کہہ سکتے ہیں تھوڑا سا ہے. ان کنڈیشنز میں مجھے لگتا ہے پاکستان شوڈ ڈومینیٹ انگلینڈ. اسپن سے ڈومینیٹ کریں گے, اور انگلینڈ کی بالنگ لائن اپ اتنی مزے کی نہیں ہے, تو پاکستان کے چانسز بہت زیادہ ہیں. پاکستان نے جو برا میچ کھیل لیا میری نظر میں وہ کھیل لیا, اس سے برا نہیں کھیل سکتی پاکستان کی ٹیم اس دن کے علاوہ. میں آپ کو آنیسٹ بتا رہا ہوں, اگر انڈیا سے ابھی نیکسٹ میچ آتا ہے نا تو وہ اس طرح کا میچ نہیں کھیلے گی, پھر بھی بہتر کھیلے گی. نہیں, وہ میچ تو ایک بہت ہی برا دن تھا. سب آف کلر تھے اور سب کچھ اگینسٹ ہی گیا ہے. تو مجھے ایسے لگتا ہے کہ پاکستان سیمی فائنلز میں تو لازمی جائے گا, اور پھر سیمی فائنل میں آن اے گیون ڈے کیا ہوتا ہے وہ تو اس وقت ہم بات کریں گے کون سی ٹیم سے آتا ہے. لیکن میں پاکستان کو, انڈیا کو سیمی فائنلز میں 100% دیکھ رہا ہوں, اور امید کرتا ہوں کہ یہ فائنل میں ملیں. ایگزیکٹلی, اور ہم بھی دیکھنا چاہتے ہیں. اور اسی موقع پہ میرا خیال ہے جتنے بھی ہمارے دیکھنے والے جو ڈگ آؤٹ پہ ہمیں روز دیکھتے ہیں, الحمدللہ, میں صرف آپ کو یہ ایکسپلین بھی کر دیتا ہوں. ایک تو 21 فروری سے جو ہے وہ سپر 8 کے مقابلے شروع ہو جائیں گے, اور تھوڑا سا ایکسپلین بھی کر دیتے ہیں کہ ایک تو سپر 8 بنائی جاتی سیڈی ٹیمز کے اوپر. چونکہ اب آسٹریلیا جو ہے وہ نہیں کوالیفائی کر پائی, تو جو ان سیڈیڈ ٹیمز ہوتی ہیں جیسے زمبابوے کو ہم دیکھیں گے, تو گروپ 1 میں جو ہے اس ٹائم انڈیا, ویسٹ انڈیز, ساؤتھ افریقہ اور زمبابوے, اور گروپ 2 میں جو ہے وہ نیوزی لینڈ, شری لنکا, انگلینڈ اور پاکستان ہوں گے. ٹاپ ٹیمز جو ہے وہ سیمیز کے لیے جو ہے وہ پھر کوالیفائی کریں گے. آئی تھنک دیٹس اٹ پریٹی مچ. اظہر بھائی جو ہے پروگرام کے اختتام میں کچھ کہنا چاہتے ہیں, ہم ذرا سب سے پہلے سب کو خداحافظ کہہ دیں. عماد بھائی تھینک یو سو مچ, سہیل بھائی تھینک یو سو مچ, اظہر بھائی آپ تو خود ہی کہیں گے اب آخر میں تھینک یو سو مچ. آج آپ اختتام کریں گے شو کا. میک تھینک یو سو مچ فار بینگ اے ونڈرفل کو ہوسٹ, اور آپ سب کا ہی بہت بہت شکریہ for being such lovely, wonderful people, and thank you so much for sharing us all the support, and keep on watching us on Tamasha, Maiko, Jio Super Life. جی اظہر بھائی, آئی تھنک کہ بڑی زبردست آپ نے اسٹارٹ میں بات کی, سب اپنا پوائنٹ آف ویو میں دینا چاہتا تھا کہ دیکھیں بڑا آسان ہوتا ہے کہ فنگر پوائنٹ کرنا, اور یو نو پاکستان کی تمام جو چیزیں, مطلب شوبز ہو گئی, فلم انڈسٹری ہو گئی, اور فیلڈز ہوں گی, سب ہماری اپنی ہیں. تو ہمیں ہر چیز کے چیلنجز پتہ ہیں, بٹ آئی تھنک کہ بڑا ایزی ہوتا ہے ایک ٹیم جب ہاری ہو, چیزیں اچھی نہ ہوئی ہوں, بڑی ایزیلی آپ صرف کرٹیسزم کر رہے ہیں, ہوپس چھوڑ دیں آپ. بٹ آئی فیل کہ کہیں نہ کہیں ہمیں یہ میک شیور کرنا چاہیے کہ جو الفاظ ہم چوز کریں وہ کسی کو ہرٹ نہ کریں, ٹھیک, کیونکہ یو نو جو ہمارے دین میں بھی ہے یہ بات کہ آپ جب کسی کو کوئی بات کرتے ہیں تو اس کو جو تکلیف پہنچتی ہے اس کی جو چیز ہے نا وہ بہت خطرناک ہے. تو آئی تھنک کہ ہم جو بھی ہے ایز اے کرکٹر اسپیشلی, ہم نے جو بات کرنی ہے وہ کنسٹرکٹیو کرنی ہے, سولوشن بیس کرنی ہے, ناٹ اونلی کہ جسٹ کہ ہم ایک ہار کا جیسے انتظار کر رہے ہوں اور اس کے بعد ہم پھر آل دا وے آل گن بلیزنگ جو ہے وداؤٹ نوئنگ کہ وٹ وی آر ٹاکنگ اباؤٹ, تو دیٹ ڈزنٹ لک گڈ. ہم پاکستان ہیں, پاکستانی ہیں, اور پاکستان کو ہم نے سپورٹ کرنا ہے اور پاکستان کو آگے لے کے جانا ہے, اور اس میں ہماری کنسٹرکٹیو کرٹیسزم از ویری امپورٹنٹ, بٹ میک شیور کہ ہاؤ وی ٹاک اباؤٹ اٹ, کیا الفاظ ہم چناؤ کریں. عماد بھائی ذرا آخر میں جاتے ہوئے, یا اظہر بھائی یا سہیل بھائی جو بھی, ایک ایکسٹرا بھی کر دینا اچھا تھا کہ کیپ آن واچنگ, کل ملیں گے, یہ وہ سارا کچھ آپ لوگ بھی تھوڑا
यार बड़ा मुश्किल काम है। आपका बड़ा हर कोई यही कहता है by the way. हमारी तरफ से खुदाफिज, कीप ऑन वॉचिंग बिकॉज वी आर द Oh, yeah. I like that. Welcome to the dugout.